چغلخوری ایک ایسی بری عادت ہے کہ اگر کسی آدمی میں پڑ جائے تو اس سے اس کا جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چغلخوری بالفاظ دیگر یہ سمجھے کہ غیبت کی ایک قسم ہے، اور غیبت کرنے والا آدمی اور چغلخور آدمی تقریباً یہ ایک ہی طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ چغلخوری کیا ہے؟ چغلخوری یہ ہے کہ کسی کی ناپسندیدہ بات یا کسی کی ناپسندیدہ عادات کو دوسرے کسی آدمی کے سامنے منتقل کرنا، کسی کے پاس پہنچانا، کسی کو بتانا، یہ چغلخوری ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس یا آپ کے سامنے کسی آدمی نے اپنی امانت رکھی اور آپ نے جا کر دوسرے آدمی کو اس کی اطلاع دے دی تو یہ بھی چغلخوری ہے۔ چغلخوری ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس کو لگ جائے تو بس اس کی نظریں صرف اور صرف لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی کون سی بری عادت ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جو میں آگے منتقل کر دوں، اور ہمہ وقت اس میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، چاہے وہ دن کی ہو چاہے رات کی ہو۔ اب چغلخوری سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جادوگر جب جادو کرتا ہے نا، جادو، تو جادو کا نقصان اگر 1 سال میں ظاہر ہوتا ہے تو چغلخوری کا نقصان 1 گھڑی 1 ساتھ میں فوراً ظاہر ہوتا ہے، اور جو نقصان چغلخوری سے ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا نبی علیہ السلام نے اس لیے چغلخور کے متعلق فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، کہ چغلخور آدمی جنت نہیں جائے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو اخوت کی درس دیتا ہے، اور چغلخوری سے لوگوں کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے، اتفاق اتحاد دور ہو جاتا ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اسی نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی، اور سخت ترین الفاظ میں مذمت فرمائی کہ جنت کے دروازے ایسے آدمی کے لیے بند ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دوغلا فرمایا۔ دوغلا اس طریقے سے کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجدون شر الناس یوم القیامت، قیامت کے دن آپ لوگوں میں سے بدترین ایسے لوگ پائیں گے یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، کہ ایک کے پاس ایک چہرے سے آئیں گے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آئیں گے، یعنی کہ دگلے ہوں گے۔ ایک کو کہیں گے کہ آپ ٹھیک کہتے ہو اور وہ آدمی غلط کہتا ہے، اس کے پاس جا کر اس کو کہیں گے آپ ٹھیک کہتے ہو، اور وہ جو آدمی جس سے وہ ہو کر آیا اسی کے متعلق وہ کہے گا وہ غلط کہتا ہے۔ یعنی کہ آپ لوگ کے درمیان جھگڑا اور فساد پیدا کرنے والا آدمی یہی چغلخور ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ جناب ایک ہی منٹ کے اندر ایک آدمی کے پاس جا کر غلط بیانی کرتا ہے، اور پھر وہی غلط بیانی دوسرے آدمی کے پاس جا کر اس کی رنگ کو تبدیل کر کے اور اس کے طریق کو تبدیل کر کے اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ تو یہ فساد برپا کرنے والا شخص ہوتا ہے چغلخور آدمی۔ یہی جو چغلخور ہے، اس چغلخور کے متعلق یہ آتا ہے کہ جو چغلخوری کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے تو پھر یہ نماز پڑھتا ہے تو تب بھی چغلخوری کی عادت اس کے اندر ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو تب بھی یہ عادت اس کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب بڑے بڑے عمامے باندھ دیے، لمبی داڑھی رکھ دی، لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو یہ عادت ان کے اندر پڑ گئی اور گھس گئی، پھر یہ عادت نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور یہ کہ بیچارے کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے۔ ہاں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بعض چغلخوریاں ایسی ہے کہ وہ آپ اختیار کر سکتے ہو، اس چغلخوری کے اندر گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے متعلق آپ اس کو اطلاع دیتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر آپ کا مسلمان آدمی کفار کے ملک میں جا کر جاسوسی کرتا ہے اور وہاں کی اطلاع آپ کو دیتا ہے تو اس کو بھی علماء نے جائز فرمایا ہے۔
اب یہ کہ چغلخوری کا راستہ بند کون سی صورت میں ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی چغلخور آیا اور آپ کو باتیں بتا دی، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے چغلخور کی بات پر یقین نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ تو پکا ٹکا فاسق ہے، گناہگار ہے، اور گناہگار کی بات کے اوپر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے، اس کو گناہگار سمجھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چغلخور آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے وہ بات کرتا ہے، تو آپ نے اس کو فوراً ہی کہنا ہے وہ بات نہ کریں۔ کسی مسلمان کی حرمت کے متعلق، کسی مسلمان کی عزت کے متعلق آپ نے غلط بات نہیں کرنی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ تو اسی طریقے سے وہ چغلخور آدمی اپنی چغلخوری سے بچ جائے گا، اور آپ بھی اس کے برائیوں سے، جو اس کے برے اثرات ہوں گے، اس سے آپ محفوظ رہو گے۔ تو یہ کہ چغلخور کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہی کہہ دیا رہا کہ بس آپ کی بات ختم ہوگی، مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی مسلمان کی عزت کو نہ اچھالیں۔ تو یہ کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔